نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ گزشتہ بیان میں قربانی کے تعلق، جانور کو خریدنے کے تعلق اور کچھ متفرقات مسائل عرض کیے۔ اب یہاں سے بار شریعت کا یہ باب جو اسی سے ملحق ہے، قربانی کے دیگر مسائل عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مسئلہ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ مرغی کی قربانی کر ڈالی۔ ان مخصوص جانوروں میں کسی کو بنیت قربانی ذبح کرنا قربانی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ، دمبا، یہ جو جانور قربانی کے لیے مخصوص ہے، جن کا ذکر پیچھے گزر چکا۔ تو قربانی کے واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ وقت ہے تو قربانی واجب ہے، وہ وقت نہیں تو قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ وقت 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، ان وقت میں اگر وجوب شرائط وجوب پائے گئے، قربانی کو واجب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ پائی گئی، تو اس پر ان وقت میں قربانی کی نیت سے مخصوص جانور کو ذبح کرنا واجب ہے، یہی قربانی ہے۔ اور قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ وغیرہ کو ذبح کرنا ناجائز ہے، یہ قربانی، مگر وہ اس کا ذبیحہ اس کو کھا سکتے ہیں، مرغی ہے یہ، وہ مگر قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ مسئلہ جو شخص 200 درم یا 20 دینار کا مالک ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درم یعنی 52.5 تولہ چاندی جو 200 درم کی مقدار ہے، حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درم ہو، وہ غنی ہے، وہ مالک نصاب ہے، اس پہ قربانی ضروری ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم نوکر اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں، ان کو حساب لگاؤ، اور اس کی رقم اگر 200 درم یعنی 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا وقت قربانی آ گیا تو اس صاحب پہ قربانی واجب ہے۔ مسئلہ اس شخص پر دین ہے یعنی قرض، اس شخص پر دین ہے اور اس کی اموال سے دین کی مقدار مجرا کی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا۔ 52.5 تولہ چاندی نصاب کی رقم ہے اور اس کی قیمت مثلا میں نے بتایا 25,000 کے قریب جیسے ہو جائے، مثال کے طور پہ، کم و بیش ہو سکتی ہے آگے پیچھے، 21-22 ہو جائے، مثال کے طور پہ سمجھو 22,000 ہے، 22,000 اس کے پاس ہے، مگر اس کے پاس ان میں سے 1,000 روپیہ دین ہے یعنی قرض ہے۔ اگر قرض 1,000 روپیہ نکال دے گا تو نصاب کی رقم نہ بچی، نصاب کی رقم نہیں بچی، تو اس شخص پر دین ہے، اس کے اموال، اس کے مال میں سے اگر دین کی مقدار مجرا کی جائے، نکالی جائے تو نصاب نہیں رہتا، اس شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے۔
قرض وغیرہ نکالنے کے بعد اگر اس کی رقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو واجب ہے، اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے، مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزارنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا تو قربانی نہیں ہے، مال ہاتھ میں ہی نہیں ہے، مال ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال اسے ملے گا، وصول ہوگا تو قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ فی الحال قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں اس کے پاس ہاتھ میں رقم ہے ہی نہیں۔ ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، یعنی نصاب کی رقم تھی، ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، سال پورا ہوا اور ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ میں دے دیے، 195 باقی رہے، اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ جیسے اس کے پاس 200 درہم تھے اور اس پہ سال گزر گیا، سال کب گزرا؟ جس دن قربانی کا دن آیا اسی دن سال گزرا اور اس میں سے 5 درہم زکوٰۃ کے نکال دیے تو 195 بچے، تو 195 تو نصاب کی رقم ہے نہیں، 200 ہے، 195 باقی رہے، اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے، اس پہ وہ قربانی واجب ہے۔ اور اگر اپنے ضروریات میں 5 درہم خرچ کرتا تو قربانی واجب نہ ہوتی، 200 درہم تھے اور اس میں سے 5 درہم اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر دیا اور قربانی کا دن آ گیا تو اب 200 درہم نصاب کی جو رقم ہے وہ نہیں رہی، تو اب اپنی ضرورت کے لیے اگر خرچ کرتا تو واجب نہیں ہے، اگر زکوٰۃ دے دی ہے اس میں سے اور کمی آ گئی تو واجب ہے، اپنی ضرورت کے لیے خرچ کیا، جیسے 22,000 روپیہ تھا مثلا اور اپنے اس میں لکھا کہ اور اگر اپنی ضروریات میں 5 درہم خرچ کرتا اور ان میں سے اگر کچھ رقم اپنی ضروریات کے لیے خرچ کر ڈالی اور دوسرا دن جو آیا وہ قربانی کا دن ہے، تو اب وہ دن جب آیا تو اس کے پاس نصاب کی رقم ہوئی نہیں تو اب اس پہ اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اپنی ضرورت میں خرچ کرتا۔ اصلا مالک کے نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی، وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا، بکری خریدی گم ہو گئی اور اس کے پاس جو مال ہے وہ نصاب سے کم ہے یا کم ہو گیا، اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اس لیے کہ نصاب سے کم ہے، نصاب سے کم ہے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی، قربانی کے دنوں میں ہی گم ہوئی بکری مل گئی اور یہ شخص اب بھی نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ بکری اگر سے مل گئی مگر اب اس شخص کے پاس جو رقم ہے اس کی رقم کی مقدار نصاب کو نہیں پہنچتی ہے تو اب اس پہ قربانی نہیں ہے۔ مالک کے نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، اگر قربانی کے لیے بکری خریدی تھی اور وہ بکری قربانی کے دن تک رہی تو واجب ہے، مگر قربانی سے پہلے وہ بکری گم ہو گئی اور اس کے پاس نصاب کی رقم تک پہنچنے تک کی رقم بھی نہیں ہے اور قربانی کے دنوں میں وہ بکری مل گئی تو اب اس پہ اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے۔ مہر 2 قسم کا ہوتا ہے، مہر معجل، مہر مؤجل۔ ایک ہوتا ہے کہ فوراً مہر دے دیا جاتا ہے، فوراً دیتے ہیں اپنے یہاں، یو پی بہار میں باقی رکھتے ہیں 10 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ۔ مؤجل ادھار والا مہر، بعد میں دوں گا، اللہ ماشاءاللہ جو دیتے ہیں وہ قابل تعریف ہے، ورنہ معاف کروا لیتے ہیں، معاف
تو یہ چونکہ عورت کا حق ہے، حقوق العباد ہے، تو عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے۔ ہمارے یہاں مہر کی رقم جیسے 3786 روپیہ دیتے ہیں، 10 درہم مہر کی جو رقم ہے، یعنی تقریباً 3.5 تولہ کم و بیش 3.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت 1800-1900 روپیہ غالباً ہو جاتا ہوگا۔ اگر مالک نساء عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے، ابھی تک مہر نہیں دیا ہے، اور شوہر مالدار ہے، تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا۔ اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے، اگرچہ مہر معجل ہو، اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اس مہر کے سوا اگر عورت کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر اس کے سوا اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو قربانی واجب ہے۔ گویا اس مسئلے سے پتہ چلا کہ مہر کو اس میں نہیں لگایا جائے گا، مہر کو اس میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ اب ہمارے یہاں تو ایسے ہی دے دیتے ہیں، فوراً دیتے ہیں نا بھائی، وکیل صاحب جاتے ہیں کہ لو یہ مہر کی رقم ہے۔ اب مسئلہ بھی بتا دوں، اب ہمارے یہاں جو شادی کی اجازت لینے جاتے ہیں، اگر علماء کی صحبت ہے اور مسائل پتہ ہے، ورنہ ڈائریکٹ رقم دے کے سگنیچر کروا لیتے ہیں۔ اب آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ وکیل بنتے ہوں گے، بھلے اس کو ککا باراکشری نہیں آتی ہو، مگر وکیل بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں۔ تو کوئی بھی عورت کا باپ عورت کی طرف سے، اور باپ نہ ہو تو اس کا چچا، اس کا دادا، یہ سب اس کی طرف سے، اگر یہ نہیں چاہتے ہیں تو کوئی اور عورت کی طرف سے وکیل بنے گا۔ تو ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، رقم دیتے ہیں، رجسٹر لے کے جاتے ہیں، تو مسئلہ جو یہ ہے کہ وہاں جائے تو جو وکیل صاحب ہو اس کے پاس میں 2 گواہ ہوں۔ وکیل کا ہے، اس سے ایڈوکیٹ والا وکیل مت مراد لیجئے گا۔ وکیل مطلب عورت نے اپنے آپ کو اپنا جو اختیار تھا اس کے سونپ دیا ہے، اس کو اس کا وکیل بنا دیا ہے کہ میری ہاں تمہاری ہاں، تمہاری ہاں ہے وہ میری ہاں مانی جائے گی، تمہاری اور جو ہے میرے ان سارے معاملات کے نکاح میں تم وکیل ہو، سونپ دینا، تفویض کرنا۔ یہ تو اب جائے تو اس عورت سے کہے، اور اس طرح کے وہ جو شاہدین ہیں، جو 2 گواہ ہیں، وہ پاس ہوں، اور وکیل صاحب کہے کہ دیکھو میں کیا تم مجھے اپنے نکاح کا وکیل بناتی ہو؟ اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری نکاح کا وکیل کون ہے، یا کہے کہ میں تمہارے نکاح کا وکیل ہوں، یہ کہہ دیا۔ عورت اگر خاموش رہی ہے تو اس بات پر دلالت ہے کہ ہاں اس کی وکالت قبول ہے، اور پھر کہے کہ فلاں بن فلاں کا بیٹا فلاں بن فلاں، اس سے میں اتنی مہر کی رقم میں تمہارا نکاح کر دوں۔ ہاں کہے، ہاں نہ کہے تو خاموش رہی ہے، سگنیچر کرتی ہے، ساری رضا ہے، یہ ساری رضا ہے۔ اور وہ 2 گواہ صاحبان دستخط کو دیکھیں، یہ بھی رضا ہے۔ عورت اگر خاموش رہتی ہے، سکوتو ہاں الدالۃ علی الرضا، الدال علی الرضا، اس کا سکوت جو ہے وہ رضا پہ دلالت کرتا ہے۔ اور وہ دونوں گواہ اس وقت حاضر ہوں، اور پھر جب آئے تو اب چونکہ یہ وکیل بن گیا، عورت نے گویا اس کو وکیل بنا دیا اپنے نکاح کا۔ اب جب قاضی صاحب پوچھے تو اسے یہ کہنا چاہیے ہاں میں نے نکاح کر دیا، نکاح کر دیا کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ تم نے اپنی موکلہ
فلانا بنت فلاں کا نکاح کر دیا، تو اب وکیل کہے گا ہاں نکاح کر دیا، تو اب اس کی ہاں یہ عورت ہی کی ہاں ہے، اس کی ہاں عورت ہی کی ہاں ہے۔ خیر یہ پھر مسائل انشاءاللہ عرض کروں گا میں۔ تو یہ عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے، اور شوہر مالدار ہے تو اس کی مہر کی وجہ سے عورت کو مالک کا نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ مہر معجل ہو اور عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، اگر ہے تو واجب ہے۔ مسئلہ، کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف شریف یعنی قرآن مجید ہے، 52.5 تولہ چاندی یا سمجھ لو 21,000 22,000 جو قربانی کی قیمت ہے نصاب کی، اتنے کا اس کے پاس قرآن شریف رکھا ہوا ہے، بڑا عمدہ دیدہ زیب جاذب نظر قیمتی۔ اگر کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف شریف یعنی قرآن مجید ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے کہ کام میں آ رہا ہے یہ، اور اس میں تلاوت کرتا ہو، ہاں اچھی طرح دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اور اگر اچھی طرح دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتا، اچھی طرح دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتا تو واجب ہے، کیونکہ اب دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اب گویا اس کی قیمت کتنی ہے؟ 200 درہم نصاب ہو گیا، اب واجب ہے۔ یہی حکم کتابوں کا ہے، کتابیں بہت ساری ہیں پڑھتے ہیں تو اب وہ اس کے اوپر قربانی اسی مسئلے کے تحت، دیکھیے اس میں کیا کہا، اچھی طرح دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، مگر دیکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے کر لے، مگر اگر دیکھ ہی نہیں سکتا ہے تو ظاہر بات ہے کیسے تلاوت کرے گا، تو واجب ہے۔ یہی حکم کتابوں کا ہے، کتابوں کو مطالعے میں لا رہا ہے، اگرچہ ایک کتاب سال میں ایک مرتبہ دیکھتا ہے مگر ساری کتابوں کو ملاؤ تو اس کا جو ہے نصاب، اس کا جو ہے مقدار نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو اسی طرح یہ مسئلہ ہے، اگر پڑھتا ہے تو اگرچہ لاکھوں کی کتاب ہے اس پہ قربانی نہیں ہے۔ یہی تو یہ مسئلہ عام علماء کرام کے لیے بھی ہیں جن کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، یا کتابیں پڑھنے کے جو شائقین ہیں، یا اور بھی عوام میں جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں منگاتے ہیں۔ اب کتابیں تو ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، بزرگوں لوگ اللہ والے صالحین نے کہا کہ خیر الصدیق الجلود، سب سے بہترین دوست کتابیں ہیں، بیسٹ فرینڈ از دا بکس، اچھے دوست کیا ہے؟ کتابیں ہیں، کتابیں اچھے دوست ہیں۔ جو کتابیں پڑھنے کا عادی ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا ہے، وہ کتابیں پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اور کتابیں پڑھنے والا ایسا شخص ہوتا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے گویا بات کر رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہے اس کی کتاب کو پڑھ کر گویا اچھے لوگوں سے، علماء اور بڑے بڑے لوگوں سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ خیر، ایک مسئلہ، ایک مکان جاڑے کے لیے ہے اور ایک گرمی کے لیے ہے، ایک مکان جاڑے ٹھنڈی، ایک مکان جاڑے کے لیے ہے، ایک گرمی کے لیے ہے، یہ حاجت میں داخل ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان وہ حاجت سے زائد ہے، اس کی قیمت اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو قربانی ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے، ظاہر ہے مکان 200 درہم سے زیادہ کا ہی ہوگا۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے، چٹائی، بچھونے حاجت میں داخل ہیں، تیسرا بچھونا ہے تو وہ حاجت سے زائد ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ ایک بچھونا ایسا ہے جو گرمی میں وہ بچھاتا ہے، ایک ٹھنڈی میں بچھاتا ہے، اور تیسرا بچھونا حاجت سے زائد ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں، تیسرا گھوڑا حاجت سے زائد ہے، مجاہد کے لیے۔
اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہے، ہتھیار یہ غازی کی حاجت میں داخل ہے۔ ہاں اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ 2 تلواریں ہیں، 2 بھال ہیں، 2 برچیاں ہیں، 2 تملچے ہیں، 2 تیغیں ہیں، سب 2 ہیں۔ تو اب جو ہر قسم کا ہتھیار 2 ہیں، 2 قسم کے ہتھیار ہیں، تو دوسرے کو حاجت سے زائد مانا جائے گا اور اس کی قیمت لگاؤ، اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس پہ بھی قربانی ہے، اس پہ بھی قربانی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کے پاس 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے، گاؤں کا زمیندار سرپنچ، اس کے پاس 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے اور 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے، گھر میں روٹنگ پہ پہنتا ہے، ہمارا تو یہی لباس ہوتا ہے، چلو ایک ہی ہوتا ہے، باہر بھی گھر میں بھی جو اعلیٰ رویل فیملیاں ہوتی ہیں ان کا پھر آفس کا الگ ہوتا ہے، واکنگ کا الگ ہوتا ہے، سلیپنگ کا الگ ہوتا ہے، ایٹنگ کا الگ ہوتا ہے، سب الگ ہوتے ہیں۔ اب کہا جو گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جمعہ و عیدین، ہاں ہم جمعہ و عیدین الگ پہنتے ہیں، جمعہ و عیدین اور دوسرے موقعوں پر پہننے کے کپڑے، شادی کا الگ جوڑا ہے، فنکشن کا الگ رکھا ہے، کسی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، جانا ہے وہاں الگ ہے، برتھ ڈے کا الگ ہے، میرج اینیورسری کا الگ ہے، سب الگ الگ ہے۔ تو اب جمعہ و عیدین اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے یہ سب حاجت میں داخل ہیں، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی موقع پر یہ ان کو استعمال کرتا ہے، رکھا ہے، یہ عید میں پہنوں گا، یہ جمعہ کو پہنوں گا، یہ شادی میں پہن کے جانا ہے، اپنی شادی کی جو شیروانی ہے وہ کہیں بھی جاتا ہے اس کو پہن کے جاتا ہے دوسروں کی شادی میں۔ اب یہ سب حاجت میں داخل ہیں، اور 3 کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم سے کا ہے تو قربانی واجب ہے، جو عمومی طور پہ پہننے کا ہے 3، ٹھنڈی گرمی اور ایک روٹین کا پہننے کا۔ بالغ لڑکوں یا بی بی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، ہاں بالغ لڑکے، اپنے بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سب سے اجازت حاصل کرے بغیر ان کے کہے، اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، ان کی طرف سے واجب ادا، بھائی جس کی طرف سے کر رہے اس کو بتانا تو چاہیے کہ تمہاری قربانی ہو رہی ہے۔ یہ کب ہے؟ بالغ لڑکا، 13-14 سال سے اوپر کا بالغ ہے، جو شرعاً بالغ ہوتا ہے، جس پہ نماز فرض ہو گئی، وہ بالغ لڑکے یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے بغیر ان کے کہے، اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، اگرچہ اپنے مال ہی میں سے ان کی قربانی کر رہا ہے، مگر انہیں کہے گا۔ اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے، مگر نابالغ کی طرف، اس پہ تو شریعت کا حکم ہے نہیں، مگر اس کی طرف سے کر دے تو بہتر ہے۔ مسئلہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے، حکم قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بریء ذمہ ہو گیا، اس کے ذمہ جو قربانی تھی اس نے کر دیا، اب بریء ذمہ ہو گیا، اس کا واجب اتر گیا، کر دیا، اور اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں ثواب بھی ملے گا، اور اگر اچھی نیت نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو اس کا واجب ادا ہو گیا، اب ثواب کی امید جو ہے اس کی نیت پر ہے، اس کی، جیسے آدمی آیا نماز پڑھ لیا، وقت پہ نماز پڑھ لیا، جلدی پڑھا، دکھا کے پڑھا، تو اس کا فرض ادا ہو گیا، مگر اس کا اگر خلوص رہتا تو پھر امید تھی کہ اس نماز کا اسے بدل وہاں بہت زیادہ ملتا،
مگر شرعن اس نے ادا کر لی تو اس کے ذمہ وہ فرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح قربانی جس کے ذمہ آئے تو قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی ہے اس کے کر لینے سے بری ذمہ ہو گئے۔ ہاں، اور اگر قربانی بھی کیا اچھی نیت سے کی ہے، ریاکاری وغیرہ نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کا واجب تو ادا ہو ہی گیا، آخرت میں بہت سارا ثواب بھی ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، 10 کو، 11 کو، 12 کو۔ لہذا اگر ابتدائی وقت میں اس کا اہل نہ تھا، 10 ذی الحجہ کو نہیں کر سکا، وجوب کے شرائط نہیں پائے گئے، 10 ذی الحجہ کو اس کے اوپر قربانی واجب نہ تھی، یا تو مسافر تھا یا کوئی ایسا عذر تھا، یا یہ کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی نہ تھی، شرائط وجوب کے شرائط نہ پائے گئے اور آخر وقت میں اہل ہو گیا، یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی، تھوڑا سا وقت تو مل گیا وجوب کے لیے۔ اور اگر ابتدائی وقت میں واجب نہیں تھی، ابتدائی وقت میں واجب تھی 10 ذی الحجہ کو، جیسے ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں ہے، سوچا تھا چلو کل کروں گا، اس کے پاس رقم ہے، مالی کے نصاب ہے، قربانی کا دن یوم النحر آ گیا، 10 ذی الحجہ آ گئی اور اس کے پاس مال مگر تھوڑا کام ہے، سوچ چلو کل کروں گا۔ ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں، آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو واجب نہ رہی، واجب نہ رہی، اس لیے کہ اس کے پاس 3 دن ہیں، 3 دن میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ آج 10 ذی الحجہ قربانی کا دن تھا، 10 ذی الحجہ عید کا دن تھا اور اس کے پاس سب کچھ ہے، مگر چلو آج نہیں، آج بہت ساری بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے مٹن مارکیٹ میں، کل کروں گا، کل کروں گا، مگر کل آنے سے پہلے یا کل آ گیا اور کل جب آیا تو آخری وقت میں یا تو 11 یا 12 ذی الحجہ کو آخری وقت میں شرائط جاتے رہے، یا تو مال اس کے پاس نہ رہا یا کوئی ایسا شرط اس میں سے ختم ہو گئی جو واجب اس کے ذمہ نہیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے تو اب اس کے ذمہ یہ قربانی واجب نہ رہی۔ یہ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی تو اس کے بعد ابھی قربانی کا وقت باقی تھا کہ غنی ہو گیا۔ ایک شخص فقیر تھا مگر پھر بھی جانور خرید لیا، چلو قربانی کی نیت سے قربانی کر ڈالی، فقیر تھا، شرعی طور پہ اس کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ قربانی واجب ہو، مگر پھر بھی خرید لیا۔ جیسے 22,000 سمجھ لو نصاب کی رقم ہے، 10,000 کی بکری خرید لی، 22,000 اس کے پاس نہیں تھا، 20,000 تھا، چلو 20,000 اس کے پاس تھا، 20,000 ہے تو اس پہ اوپر قربانی واجب نہیں ہے، مگر سوچا چلو 20,000 ہے، 10,000 کی بکری خرید لیتا ہوں، 10,000 کی بکری خرید دی اور قربانی کر ڈالی، یہ ہو گیا قربانی کر ڈالی۔ مگر ابھی قربانی کرنے کے بعد دوسرا دن آیا یا اسی وقت یا اسی دنوں میں اس کے پاس مال آ گیا کہ اب وہ اتنا مال ہے کہ نصاب سے بہت زیادہ ہو گیا، تو اب اس کو قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو قربانی کی تھی وہ واجب نہ تھی، فقیر کی وہ قربانی نفل ہے، اب اس کو قربانی کرنا ہے کہ پہلے جو قربانی کی تھی وہ واجب نہ تھی، اب مالدار ہو گیا تو اب یہ قربانی واجب ہے، وہ اعتبار اس کا نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پہلی قربانی کافی ہے، مگر زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ اب وہ قربانی جو کی تھی وہ واجب نہ تھی، اب اس کے اوپر ہے تو واجب ہو گئی، اب کرے اس کی قربانی۔ باوجود مالی کے نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ واجب ہے، پیسہ ہے مگر اس کے بعد بھی مالک کے نصاب نہیں کیا، کل کروں گا پرسوں کروں گا نہیں کیا، اور 10 11 12 ذی الحجہ 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا، نہیں کیا، تو یہی ہے
کہ اگر باوجود مالی کے نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا، ختم ہو گیا اور وقت ختم ہونے کے بعد اس کے پاس پیسہ بھی چلا گیا، تو اس پہ بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ وقت تھا کیوں نہیں کیا؟ اب وہ جو واجب تمہارے ذمہ ہے، اب قربانی تو کر نہیں سکتا اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا، اب اس کی قیمت صدقہ کرے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی، قربانی تو ذمہ ہے، وقت گزر گیا مگر تمہارے جو ذمہ باقی تھی کیوں نہیں کیا، قربانی ساقط نہیں ہوگی، اس لیے صدقہ کرے۔ اور اگر مالک کے نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا، بغیر قربانی دیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی۔ 10 ذی الحجہ 11 12 ان تینوں دنوں میں اس کے پاس مال ہے، مالی کے نصاب ہے، مگر کہتا ہے کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، مگر اس سے پہلے اسے موت آ گئی، مالی کے نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے، اگر مالی کے نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی، اس کی قربانی ساقط ہو گئی۔ مسئلہ قربانی کے شرائط مذکور پائے جائیں، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا لازم ہے، قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا بجائے قربانی کے اس نے بکری یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے، بکری ہی دے دی، قربانی نہیں کی، ذبح نہیں کیا، بکری ہی دے دی، یہ ناکافی ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ ہاں، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے کر دی تو ہو گئی۔ اب خود نہیں کرتا ہے، کسی کو کہے کہ تو کر دے، اس کو اجازت دے دی، مگر اس کو اجازت دے تو اس کا قربان کرنا، ذبح کرنا ہے، ڈائریکٹ جانور دے دیا یہ نہیں، قربانی ہی کرنا ہے، دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا بجائے قربانی کہ اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، بکری کو صدقہ کر دیا، بکری صدقہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ ہاں اگر خود نہیں کرتا ہے، کسی اور کو کہے کہ تو ذبح کر لے میری طرف سے، یہ قربانی ہو گئی، مگر ذبح ضروری ہے، قربانی ضروری ہے، سمجھے؟ کہا چلو اب کون، ہم لوگ تو کھاتے نہیں ہیں مٹن، اب کیا ذبح کریں، کسائی کو بلا لیے کرنا، یہ بکری ہے، جاؤ مدرسے میں دے کے آؤ صدقہ، قربانی ادا نہیں ہوگی، ذبح کرنا ضروری ہے۔ جب قربانی کے شرائط مذکور پائے جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے، یہ شرائط پائے جائیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ مسئلہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب تک ہے، 10 11 12 10ویں ذی الحجہ عید کا جو دن ہے، طلوع صبح صادق، قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، 12 تاریخ کے سورج ڈھلنے تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام النحر کہتے ہیں، ان دنوں کو ایام النحر قربانی کرنے کے دن ہیں۔ اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، 11 12 اور 13 یہ 3 دن ایام تشریق ہیں، لہذا بیچ کے 2 دن ایام النحر اور ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، یوم النحر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم تشریق ہے، ایام تشریق۔ یہ اب ان دنوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ
تکبیر ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد، وہ مسائل انشاءاللہ تعالی میں اسے ایام تشریق آنے سے پہلے عرض کر دوں گا۔ 10ویں کے بعد دونوں راتیں ایام نہر میں داخل ہے، مسئلہ 10ویں کے بعد دونوں راتیں ایام نہر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ جب رات داخل ہے ایام نہر میں تو رات کو قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ ایام 10ویں کے بعد دونوں راتیں ایام نہر میں داخل ہے، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اگر ذبح کر دیا قربانی ہو گئی، قربانی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو اندھیرا ہے، یہ بہت سارے جو دن کا معاملہ رہتا ہے ویسا رات کا نہیں رہتا ہے، تو لہذا رات میں ذبح کیا تو قربانی ہو گئی، مگر نہ کرنا چاہیے دن میں ذبح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ یہ جو ہے یہاں تک کچھ مسائل، اب انشاءاللہ تعالی باقی جو مسائل آ رہے ہیں وہ آئندہ کے درس میں